हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है थर्सडे और आज के दिन हमारा जो लेक्चर होता है वो होता है इंग्लिश के हवाले से। इंग्लिश के हवाले से हम ऑलरेडी 8 लेक्चर अपने इस सिलेबस के अंदर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत चीज़ें कवर की हैं। जिन लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारा जो प्लेलिस्ट में जाकर अंग्रेज़ी के हवाले से जो प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस 8 लेक्चर ज़रूर देख लें। उन 8 लेक्चर्स में आपको हमारा मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो टॉपिक्स हमने पिक किए हैं वो वही टॉपिक पिक किए हैं जो कि एफपीएससी या पीपीएससी या एसपीएससी अपने एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो पूछता है, या एनटीएसबी जो है अपने एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश पोर्शन में आपसे पूछता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, और आज जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं, ऑलरेडी मैं प्रिपोजिशंस कवर करवा चुका हूँ, लेकिन प्रिपोजिशन के हवाले से एक फिगर वाइज आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इन पिक्चर्स को, इन फिगर्स को गौर से देखिएगा और देखिएगा कि जो मैं चीज़ें इस फिगर्स के साथ बताऊँगा वो आप अगर अपने ज़हन नशीन कर लेंगे तो प्रिपोजिशन के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। अच्छा, आज के लेक्चर्स में दो चीज़ें होंगी। मैं सबसे पहले प्रिपोजिशंस की जो प्लेसमेंट है उसके हवाले से आपको बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, इसकी हम सिर्फ जो है आज क्या चीज़ देखेंगे, हम डेफिनेशन देखेंगे और पढ़ने की, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो चीज़ें क्या होती हैं। जैसा कि अगर आपको पता हो कि प्रिपोजिशन भी जो है वो एफपीएससी के एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं वो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे 8 से 10 जो हैं चीज़ें पूछी जाती हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में फ़र्क बताएं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिया होता है, नीचे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, उसमें से आपने पिक करना होता है कि कौन सी फ्रेज़ है या कौन सा क्लॉज है। इसको हम कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह आज आपका क्लियर कराऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो इन दोनों की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से मतलब है कि हम प्रिपोजिशन के हवाले से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको मैं इंशाल्लाह जो जहाँ से एफपीएससी के अंदर, एफपीएससी जहाँ से ये क्वेश्चंस पिक करता है प्रिपोजिशन के हवाले से, तो उसी बुक के अंदर से मैं ये चीज़ आपकी कवर करवाऊँगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बग़ैर देर किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, और इसको आज के लेक्चर को मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बड़े गौर से आपने देखना है। ठीक है, तो जब गौर से देखेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आज कवर होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आप ट्राइंगल देखिएगा। अब इसके अंदर जो मैं प्लेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ ये अपवर्ड्स। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम जिक्र करेंगे अपवर्ड्स के हवाले से, कोई नहीं सेंटेंस होगा आपका, उसमें कोई भी चीज़ आप पूरा सेंटेंस जो मीनिंग दे रहा होगा, ठीक है आपको, तो आप उसमें क्या यूज़ करेंगे, कोई अपवर्ड लफ्ज़ यूज़ करेंगे, यानी जो प्रपोजिशन है या आपकी प्रपोजिशन है अपवर्ड, तो उसमें वो यूज़ होगी। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे तो उससे चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो जाएंगी। अब इसी के हवाले से सेकंड शेप देखिएगा। अब ये इशारा है, ये देखें। अब इसको यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, यानी जो भी हम एक दूसरे के सामने अगर कोई नाउन या वर्ब मौजूद है तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम प्रपोजिशन इन फ्रंट ऑफ यूज़ करेंगे। अब इन दोनों तस्वीरों के, ये जो तस्वीरें मैंने फिगर्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इन चीज़ों को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए, और जब आप ये सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ तो बड़ी आसानी से आप प्रपोजिशन के हवाले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अब इसी तरह से अब इस तस्वीर में जो एरो लगा है ये अपवर्ड की तरफ निशाना कर रहा है। जब हम सेंटेंस के अंदर किसी भी डाउनवर्ड चीज़ के हवाले से बात करेंगे या कोई वो ऐसा सेंस क्रिएट कर रहा होगा तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम प्रपोजिशन डाउनवर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही जामे एक एग्ज़ाम्पल्स हैं, जामे तरीके से समझाना है। आजकल की जो बुक्स हैं, ठीक है, उनमें ये तरीका यूज़ होता है, यानी आप अच्छी बुक्स ले लें, ऑक्सफोर्ड की बुक्स ले लें
جو کہ ہمارے ڈفرینٹ اسکولنگ سسٹمس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہاں پر چیزیں اسی طرح سے آپ کو سمجھائی جاتی ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ امیجنیشن جو ہیں، اپنی جو امیجنری ورلڈ ہے اس میں یہ شیپس جو ہیں اپنے اندر فیڈ کر لیتے ہیں، اور جب بھی اس طرح کی پرپوزیشن کے کوشچنس آتے ہیں تو آپ اسے آسانی سے حل کر لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے جب یہ دیکھیے گا، اب یہ وڈتھ کا کیا ہے، اب کوئی بھی چیز یعنی جڑی ہوئی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ، ہم جب بھی کوئی یوز کرتے ہیں تو ہم کیا یوز کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو کیری کرتا ہے پرپوزیشن وہ وتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تصویروں کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی پرپوزیشن کے حوالے سے جو ایگزامز میں کوشچنس آتے ہیں ان کو آسان بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، اب یہ دو ایروز رائٹ ورڈ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، along، یعنی along کی مطلب ہے کہ دو چیزیں جب ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہی ہوں، یا ایک سینٹنس جو کہ آپ کو ایک واضح طور پر ایک ڈائریکشن دے رہا ہو کہ دو چیزیں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، تو ہم اس کے ساتھ کیا یوز کرتے ہیں، وہ کیا کیری کرتا ہے، وہ along پرپوزیشن کیری کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں انڈر۔ اب انڈر کے دیکھیں، کوئی بھی چیز ہم جب بھی دیکھیں، دا کیٹ از سٹنگ انڈر دا ٹیبل، ٹھیک ہے۔ انڈر دا ٹیبل سے کیا مراد ہوتی ہے، دا کیٹ از سٹنگ انڈر دا ٹیبل، مطلب ہے یہ جو کیٹ ہے وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز پلیسمنٹ ہوئی ہے تو اس کے نیچے اگر کوئی ہم چیز بات کریں گے تو وہ وہاں پر جو پریپوزیشن کیری کرے گا وہ ہوگا انڈر۔ اسی کے حوالے سے ان، یعنی جب بھی کوئی چیز کسی کے مطلب ہم کوئی بھی چیز یا سینٹنس شو کر رہا ہوگا کہ کوئی بھی چیز اس روم کے اندر ہے، جب ہم کہتے ہیں نا فرحان از ان دا روم، ٹھیک ہے، ان دا روم کیا ہے، فرحان جو ہے وہ روم کے اندر ہے، تو جب بھی ہم کوئی چیز بات کریں گے اس طرح سے سینٹنس کے اندر تو وہ پرپوزیشن کون سی کیری کرے گا، وہ ان کیری کرے گا۔ اسی حوالے سے ٹورڈز کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹورڈز یعنی فارورڈنگ، جب کسی طرف کسی ڈائریکشن میں کوئی بندہ جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا کوئی ورب یا کوئی ناؤن ہم یوز کریں گے تو وہ کیا چیز کیری کرے گا، وہ کیری کرے گا ٹورڈز، ٹھیک ہے۔ ان تصویروں کی مدد سے آپ کو انشاءاللہ پرپوزیشن بہت حد تک جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آن ٹو سے کیا ہے، آن ٹو یعنی کوئی بھی چیز نیچے کی طرف اگر آپ سے ڈائریکشن کی طرف وہ کوئی سینٹنس میں ایسا سینس بنا رہا ہوگا تو وہاں پر آن ٹو آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھیں گے ایک سرکل جو ہے وہ کس طرف موو ہو رہا ہے، یعنی آن ٹو، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر یعنی آپ اسٹریس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر آپ زور دے رہے ہیں تو آن ٹو آپ وہاں پر پریپوزیشن یوز کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ٹو کی مراد کیا ہے، یہ آپ شیپ کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ابو۔ اب ابو کیا ہوگا، یہ دیکھیں ابو کی شیپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز کسی چیز کے اوپر یعنی پلیسمنٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم وہاں پر کون سا پریپوزیشن کو یوز کریں گے، وہاں پر ہم ابو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اوے یعنی کوئی چیز ایک آبجیکٹ سے دور جا رہی ہے تو وہاں پر جو پریپوزیشن کیری کیا جائے گا وہ اوے کیا جائے گا۔ جب ہم یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، میں پریپوزیشن اور فریزز اینڈ کلازز کی آپ کی جب پریکٹس سیشن کرواؤں گا تو اس میں یہ چیزیں آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپریل کے اندر آپ کے ایف آئی اے انسپیکٹر کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اب ہم جو سلیبس ہے اس کو اسپیڈ اپ کریں گے۔ ڈیلی ہمارا جو لیکچر ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہوا کرے گا، لیکن ہم جلد سے جلد اس کو کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایگزام آنے تک چیزیں کور کر لیں۔ اب ایٹ کے حوالے سے دیکھیں، جب بھی ہم سینٹنس کے اندر ایٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کسی طرف ڈائریکشن کر رہے ہوتے ہیں، کسی طرف ڈائریکشن کر رہے ہوتے ہیں یا کسی طرف ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس جگہ پر۔ اب یہ تیر کیا ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ اس جگہ پر یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کون سا یہاں پر پریپوزیشن یوز کریں گے، وہ یہاں پر ہم ایڈ کریں گے۔ ان پکچرز کو ویژولائز کرنا ہے آپ نے، ان پکچرز کو دکھانے کا مقصد یہ ہے، اگر میں ان کو لسٹ وائز آپ کو بتا دیتا کہ یہ ساری پریپوزیشنز انڈر، ان، ٹورڈز، آن ٹو، ٹو، ابو، اوے، ایٹ، تو یہ آپ کو یاد نہ ہی رہتی۔ تو یہ ویژولائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں، ویژولائز کر کے آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد کر سکتے ہیں یا ہمیشہ یاد رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب فرام دیکھیں، فرام سے کیا مراد ہے، دیکھیں فرام بالکل کہ کس جگہ پر ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ وہ ہی از فرام کراچی، ہی از فرام سکھر، ہی از فرام لاڑکانہ، تو ہم کس کی طرف ڈائریکشن کر رہے ہیں کہ فرام یعنی کہاں سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حوالے دیکھ لیے گا،
اب یہ دیکھیے گا، اب یہاں پر ہم گیس کیجئے کیا یوز کریں گے، ہم کریں گے اکراس، اکراس ہم یہاں پر جو ہے اس میں یوز کریں گے، ٹھیک ہے. ایک ایرو ہے، اس کے درمیان سے دو ایروز دو لکڑی مطلب آپ کی لائنز نکل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اکراس یعنی دونوں طرف، ٹھیک ہے، دونوں اطراف، ٹھیک ہے. آف جب ہم یوز کریں گے تو آف کا مطلب اس طرح سے آپ ویژولائز کریں گے، اور آف دوسرا او ڈبل ایف والا ہوتا ہے. اس آف کا آپ شیپ دیکھیے گا، آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا، یعنی کسی چیز کی طرف ہم ڈائریکشن کرتے ہیں، کسی چیز کو ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ او ڈبل ایف یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے تھرو، تھرو دیکھیں اس چیز سے یعنی کراس ہونا، یعنی تھرو وہاں سے پاسنگ ہو رہی ہے کسی چیز کی. جب کسی چیز کی وہاں سے پاسنگ ہوگی تو ہم کون سا پریپوزیشن وہاں پر کیری کریں گے، تھرو پہ کیری کریں گے. تو یہ چند ایک امپورٹنٹ پریپوزیشنس تھی جو کہ میں نے آج آپ کو ویژولائز طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کو جب ویژولائز کریں گے نا تو آپ کو خود بخود چیزیں سمجھ آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی. اچھا، نیکسٹ ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وہ فریزز ورسز کلازز ہے، یعنی فریز ورسز کلاس. اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ، میں خود بھی وٹنس کر چکا ہوں، جب میں ایف پی ایس سی کے ایگزامس دیتا ہوتا تھا تو وہاں پر جو دو طرح کے آپ سے جو کوشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں فریز اینڈ کلاز کے حوالے سے. اب فریز اینڈ کلاز میں کیا پوچھا جاتا ہے، وہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دی فالوئنگ، ٹھیک ہے. کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا تھا، کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ایون آپ دیکھیں گے اب نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں پیپرز، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کے کوشچنس وہاں پہ پوچھے جائیں گے. تو وہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سینٹینس دیا ہوتا ہے، اس میں آپ سے پوچھا ہوتا ہے کہ ان میں سے یہ سینٹینس فریز ہے یا کلاز ہے. تو آپ نے آپشنس کو بتانا ہوتا ہے کہ اے آپشنس فریز ہے یا کلاز ہے، تو اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب چیز جب آپ آئیڈینٹیفائی تب کر سکتے ہیں جب آپ کو اس چیز کے حوالے سے پتہ ہوگا، اس کے رولز کا پتہ ہوگا. جب بھی ہم گرامیٹیکل چیز کی بات کرتے ہیں یا انگریزی کی بات کرتے ہیں تو رولز آر ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے. جب آپ کو رولز پتہ ہوں گے نا کہ فریز اینڈ کلاز یہ کس طرح سے بنتی ہیں اور کلاز کیا ہوتی ہے، فریز کیا ہوتی ہے، تو آپ چٹکیوں میں جو ہے آپ آنسر کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ آنسر ہو سکتا ہے یا اس کا آنسر یہ ہوگا. تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ کا یہ سارا آج کور کروا دوں گا. انشاءاللہ آپ کو اس چیز میں کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی فریز اینڈ کلاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ٹھیک ہے. تو آپ کے اگر دیکھیں کافی بار 5 سے 8 کویسچن جو ہیں ایف پی ایس سی فریز اینڈ کلاز سے دیتا ہے، تو اگر آپ کو اس کا رولز کا اندازہ ہو، رولز کا پتہ ہو، تو فریز اینڈ کلاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. ایوری سینٹینس از کنسٹرکٹیڈ آف کلازز اینڈ اور فریزز، ٹھیک ہے. ہر سینٹینس یعنی جو بھی ہم ڈیلی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پر ہم اپنے آفس میں بات کرتے ہیں انگریزی میں یا کسی اور سینٹینسز کے اندر، تو اس میں دو چیزیں آلویز موجود ہوتی ہیں، کلازز اینڈ فریزز اس میں موجود ہوتی ہیں. بٹ سم ٹائمس اٹ کین بی ٹرکی ٹو ٹیل دا ڈفرنس بٹوین فریزز اینڈ کلازز. اب ایف پی ایس سی بھی یہی کرتا ہے کہ کیونکہ سم ٹائمس اگر آپ کسی کو رولز نہیں پتہ ہوں گے نا فریز اینڈ کلاز کے درمیان کہ ان کی کیا رولز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اچھے سے اچھا بندہ بھی اس کو غلط آنسر کر کے آئے گا. لیکن جب آپ کو رولز پتہ ہوں گے تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈفرنس بتا سکتے ہیں کہ فریز اینڈ کلاز کے درمیان کیا ڈفرنس ہے، تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی حوالے سے بوتھ فریزز اینڈ کلازز کنٹین گروپس آف 2 اور مور ورڈس. اب جیسا کہ میں نے آپ کو جب اسٹارٹنگ میں پہلے لیکچر میں بتایا تھا، سینٹینسز کی ٹائپس بتائی تھی، تو میں نے سینٹینس کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی کہ سینٹینس کیا بناتا ہے، یعنی ٹو اور مور دین 2 ورڈس میک سینٹینس، ٹھیک ہے. تو یہ سینٹینس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی. اب یہاں پر دیکھیے گا بوتھ فریزز اینڈ کلازز کنٹین ٹو گروپس آف 2 اور مور ورڈس اینڈ ہیلپ اس ٹو میک سینٹینسز بٹ دے ہیو ڈفرنٹ رولس. لیکن ان دونوں کے ڈفرنٹ رولز ہوتے ہیں. اب وہ رولز کیا ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب اس کو سمجھ لیجئے گا اور ذہن نشین کر لیجئے گا، اس کو بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اپنے رجسٹر میں نوٹ کرنا ہے، تاکہ یہ آج آپ کو چیز بالکل کلیئر کٹ اور ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ کلاز کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کلاز کیا ہوتی ہے. A clause is a group of words that contains a subject and a verb. یہ اپنے ذہن میں آج بٹھا لیں کہ جو کلاز ہوگی وہ کیا چیز کیری کرے گی، وہ سبجیکٹ اینڈ ورب ہمیشہ کیری کرے گی.
क्लॉज क्या कैरी करेगी, सब्जेक्ट एंड वर्ब हमेशा कैरी करेगी। क्लॉज क्या करेगी, सब्जेक्ट एंड वर्ब हमेशा कैरी करेगी। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बार बार, ये आपको जहन नशीन हो जाए ये चीज़। तो जब भी आप क्लॉज देखेंगे, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ आइडेंटिफाई करें। आपको एफपीएससी ने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो आपने क्या देखना है, आपको अगर वो पूछ रहे हैं कि इसमें से जो सेंटेंसेस हैं ये क्लॉज है या फ्रेज है, तो आपने सबसे पहले अगर क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है तो आपने उस सेंटेंस में क्या देखना है। अगर उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों हैं, ठीक है, तो ये समझ जाएं कि 100% इट इज़ अ क्लॉज। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई चीज़ मिस है तो समझ जाएं इट इज़ अ फ्रेज। ठीक है, अब हमेशा याद रखें जो क्लॉज होगी ना वो आपको कंप्लीट मीनिंग देगी सेंटेंस की। ठीक है, हमेशा जो क्लॉज होगी वो आपको कंप्लीट मीनिंग देगी, किसका, सेंटेंस का। इसकी आगे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एक, वहाँ से आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से अब समझ लें कि क्लॉज क्या चीज़ होती है। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, के जो सब्जेक्ट और वर्ब को कैरी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज। आगे चलते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या है, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इट डज नॉट कंटेन व्हाट, इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो जो भी आपको सेंटेंस मिला होगा अगर उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं है, तो समझ जाएं ये क्या है, ये फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज के अंदर क्या चीज मौजूद नहीं होगी, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब मौजूद नहीं होगा। क्लॉज के अंदर क्या होगा, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब मौजूद होगा और ये कंप्लीट मीनिंग आपको बता रहे होंगे। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग बता रहे होंगे। ये फ्रेज आपको क्या है, इनकम्प्लीट मीनिंग बता रहा होता है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही होती कि सेंटेंस में असल में बात क्या की जा रही है। ठीक है, तो ये जहन नशीन कर लीजिए जी दो चीज़ें अगेन। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। A phrase is a group of words but it does not contain a subject and a verb। दोनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन जिस इन दोनों में जो सिमिलैरिटी चीज़ नहीं है वो ये है कि क्लॉज जो है हमेशा सब्जेक्ट एंड वर्ब कैरी करता है और कंप्लीट मीनिंग बताता है, लेकिन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब कैरी नहीं करता और वो इनकम्प्लीट मीनिंग बताता है। यहाँ से यहाँ तक चीज़ जो है अंडरस्टूड हो गई होगी। ठीक है, उम्मीद ये करता हूँ, इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए चीज़ें। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अ सेंटेंस कैन एग्जिस्ट एज सिंगल क्लॉज। अब सेंटेंस जो है ना, आज कोई भी सेंटेंस है कैन एग्जिस्ट, यानी वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है विद सिंगल क्लॉज। अगर उसके अंदर सिंगल क्लॉज मौजूद है और अपना वो मीनिंग दे रहा है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो वो सेंटेंस जो है वो समझ आ सकते हैं। बट अ सिंगल फ्रेज कांट मेक अप अ सेंटेंस, लेकिन जो सिंगल फ्रेज होगी वो सेंटेंस नहीं बना सकती। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको करवाता हूँ आगे चलकर। अच्छा, ये समझ लीजिएगा, क्लॉजेज ऑन द अदर हैंड आर नेसेसरी। रिमूविंग अ क्लॉज फ्रॉम अ सेंटेंस मे अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना, अगर आप क्लॉज निकाल देंगे ना सेंटेंस के अंदर से तो क्या होगा, फ्रेज बच जाएगी। और फ्रेज आपको क्या कहता है, फ्रेज जो है आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, रिमूविंग अ क्लॉज फ्रॉम अ सेंटेंस मे अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, क्लॉजेस क्या होती हैं, क्लॉजेस के अंदर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलता है। ठीक है, फ्रेज के अंदर आपको क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब मौजूद नहीं होता और वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा होता है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही होती। लेकिन क्लॉज के अंदर आपको कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल रही होती है। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ ये आज समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको, और हमेशा आप इसको देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रेज एंड क्लॉज के हवाले से आपके सामने एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको ये ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं। ठीक है, अब मज़ीद चीज़ें देखते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, हमारा एक बिलीव है कि जब तक हम कोई एग्जाम्पल नहीं देखें तब तक हमें चीज़ समझ नहीं आती। हेयर इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दो रंगों में मैंने इसलिए किया है ताकि आपको समझा सकूंगा। वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो। ठीक है, वेयर एवर यू गो
I will follow. اس سینٹنس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی اس سینٹنس کے اندر کلوز بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس سینٹنس کے اندر فریز بھی موجود ہے. اب آئیڈینٹیفائی کریں کہ فریز کون سی ہے یا اور کلوز کون سی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آئی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. فالو کیا ہے؟ ورب ہے. تو اس کا مطلب ہوا جو ریڈ ورڈ میں ہے تو یہ کیا بن گئی؟ یہ آپ کی کلوز بن گئی. ویئر ایور یو گو کیا ہے؟ ویئر ایور یو گو اگر میں سنگل یوز کرتا ہوں تو یہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا. اگر میں ویئر ایور یو گو اکیلا یوز کرتا ہوں، یہاں سے میں آئی ول فالو مٹا دیتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ویئر ایور یو گو مجھے کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا. تو یہ کیا بنتا ہے؟ یہ فریز بن جاتا ہے. اب دیکھیں میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی یعنی اگر دونوں چیزیں ہوں گی، فریز بھی ہوگی اور کلوز بھی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو کمپلیٹ سینٹنس کی میننگ دے رہا ہوگا. لیکن اگر آپ نے کوئی بھی چیز ان میں سے نکال دی، ٹھیک ہے، تو آپ کو کمپلیٹ میننگ نہیں دے گا. اب آگے اس کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے گا ویئر ایور یو گو از دا فریز. دیکھا میں نے آپ کو بتایا جو آپ کا یہاں پر پرپل اس میں رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے ویئر ایور یو گو از دا فریز، یہ فریز ہے. اس کلر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے؟ یہ فریز ہے. اب یہاں پر آئی ول فالو از دا کلوز. آئی ول فالو از دا کلوز کیوں ہے؟ آئی ول فالو کلوز اس لیے ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ بھی موجود ہے اور ورب موجود ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں. یہ کمپلیٹ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ دے گا یہ تھوڑا سا پیراگراف. ویئر ایور یو گو ڈزنٹ میک سینس آن اٹس اون. اگر ہم سپوز یہ ختم کر دیتے ہیں آئی ول فالو، ٹھیک ہے، اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں اس وقت. سپوز یہ ختم ہو گیا، ویئر ایور یو گو آپ کو دے رہا ہے یہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا. ویئر ایور یو گو کہاں پر جا رہے ہو؟ مطلب یہ دیکھیں ویئر ایور یو گو ڈزنٹ میک سینس آن اٹس اون. اٹس ناٹ اے کمپلیٹڈ تھاٹ، یہ کمپلیٹ تھاٹ نہیں ہے. بٹ آئی ول فالو کنٹینس بوتھ اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب. آئی اینڈ فالو، آئی سبجیکٹ ہے اور فالو کیا ہے؟ ورب ہے ریسپیکٹیولی. اٹ از اے کمپلیٹ تھاٹ اینڈ وی ڈونٹ نیڈ اینی مور ورڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا سینٹینس. یعنی اگر کلوز اس کو فالو کر رہا ہے، کلوز اس میں موجود ہے، فریز کے ساتھ کلوز موجود ہے، تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ اس سینٹینس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے. ایک کمپلیٹ سینس ہمیں پرووائڈ کر دیا جائے گا. تو یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے کس چیز کا؟ فریز اینڈ کلوز کا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھ لیجیے گا یہ اس طرح سے چیزیں بنتی ہیں. فریز، کلوز، یہ دونوں مل کر کیا بناتی ہیں؟ دونوں مل کر یہ آپ کا سینٹینس بنایا جاتا ہے. فریز اور کلوز آپس میں ملتے ہیں تو ایک کمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے. کمپلیٹ کیا بنتا ہے؟ سینٹینس بنتا ہے یا میننگ فل سینٹینس بنتا ہے. ٹھیک ہے، میننگ فل سینٹینس بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی فریز پلس کلوز ملے گی تو یہ میننگ فل سینٹینس بنائے گی. ٹھیک ہے، اگر فریز اکیلی ہوگی تو وہ انکمپلیٹ سینس ہوگا، اس میں آپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیجئے گا مزید اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. The quickest way to identify whether a group of words is a phrase or a clause is to look for a both subject and a verb. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ایک آسان سی ٹرک ہے کہ آپ نے اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں سے فریز کون سی ہے، اس میں سے کلوز کون سی ہے، تو وہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ دیکھ لیں سبجیکٹ موجود ہے، ورب موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کلوز ہے. اگر سبجیکٹ بھی موجود نہیں ہے، ورب بھی موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فریز ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سا ایک رول ہے. ٹھیک ہے، آج میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پریپوزیشن کے حوالے سے ایکسرسائز لے کے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور میں کوشش کروں گا جلد سے جلد، یعنی ویکینڈ میں اوور دا ویکینڈ اگر میں وہ ایکسرسائز آپ کو کروا سکوں جلد سے جلد، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے میرا فری ہوتا ہے، آفس سے چھٹی ہوتی ہے. تو اس سیٹرڈے سنڈے میں بالکل اپنی پوری کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو سمجھاؤں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ سی چیزیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ایگزام ہمارے سر پر کھڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ فرسٹ ویک آف دا اپریل ایف پی ایس سی کے ڈفرینٹ اسٹارٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ جابس کے لیے ٹیسٹ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. FIA انسپیکٹر کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اسی حوالے سے جو ٹیسٹ اسٹارٹ ہو رہے ہیں اس کی جلد سے جلد ہم تیاری مکمل کرنا چاہتے ہیں. اور اوور دا ویکینڈ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کو FIA ایکٹ بھی سمجھایا جائے. FIA ایکٹ 1974 کو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی اوور دا ویکینڈ انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.